ریہیبلیٹیشن سینٹر میں سب سے پہلے جو بندہ ڈیزیز کانسیپٹ سمجھ جاتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں دوشی نہیں ہوں، میرے جسم کے اندر کوئی جینیٹک ڈس آرڈر تھا جس کی وجہ سے مجھے نشے کی بیماری ہوئی۔ نشہ کرنا میری غلطی تھی، لیکن نشہ کرنے سے لوگ نشئی نہیں بنتے۔ نشئی لوگ بنتے ہیں جب وہ نشہ کریں ایسی پوزیشن میں کہ جب اس کے جینز میں کوئی پرابلم ہو۔ تو جب جینز گڑبڑ ہوں، جب میٹابولک ایرر موجود ہو اور پھر نشہ کوئی کرے تو نشے کی بیماری جنم لیتی ہے۔ اور جب ڈیزیز کانسیپٹ لوگ سمجھ جاتے ہیں تو ماں باپ بھی ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پیشنٹ خود بھی اپنے آپ کو ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کو کئی سالوں سے جو بدنامی ملی ہوتی ہے یکدم وہ اس کو ایک ڈیفرنٹ پرسیپشن ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آمادہ پانے لگتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بدلتا ہے، کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے شروع میں، آپ یاد رکھیں کہ ایک بچہ جو ہوتا ہے شروع میں جب دنیا میں آتا ہے تو وہ بہت بے بس ہوتا ہے۔ ہم سب اس دور میں سے گزرے ہیں، اگرچہ ہم میں سے زیادہ کو وہ بے بسی کا دور یاد نہیں ہوگا جب ہم دنیا میں آئے اور ہم چل پھر نہیں سکتے تھے، ہم بول نہیں سکتے تھے، ہم کھا پی نہیں سکتے تھے، ہمارا پیشاب پخانے پہ کوئی کنٹرول نہیں تھا، ہم کپڑے خود نہیں بدل سکتے تھے، خود غلاظت صاف نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس کے بعد جب ہم تھوڑا گرو کرنا شروع ہوئے تو یہ سب چیزیں ہم نے کرنی شروع کر دی۔ ہم نے کھانا پینا خود شروع کر دیا، کپڑے پہننے شروع کر دیے، نہانا دھونا شروع کر دیا، باتیں بنانی شروع کر دی، بہت کچھ۔ لیکن ہمیں دنیا کے چیلنجز سے کوپ کرنا نہیں آتا تھا۔ ہمیں کبھی اس چیز سے ڈر لگتا تھا، کبھی اس چیز سے ڈر لگتا تھا۔ گرو کرتے ہوئے ہمیں لگتا تھا کہ میں زندگی گزار سکوں گا کہ نہیں، میں کوئی کامیاب انسان بن سکوں گا کہ نہیں، میں دنیا میں وہ کامیابیاں حاصل کر سکوں گا کہ نہیں جو دوسروں کے پاس ہیں۔ اور روزمرہ چیلنجز سے وہ گھبراتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹا بچہ چھت پہ نہیں جاتا، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ وہاں کوئی چیلنج ہے۔ پھر کوئی چھوٹا بچہ گھر سے نکلتا ہے تو ادھر سے کوئی گاڑی آ رہی ہو تو وہ بھاگ کے واپس گھر آ جاتا ہے۔ تو چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، جو گرو کر رہا ہوتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس دنیا کے چیلنجز کے لیے میں کافی نہیں ہوں، اور وہ کبھی باپ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی ماں کی طرف دیکھتا ہے، کبھی بھائی کی طرف دیکھتا ہے کہ مجھے بچاؤ، مجھے پروٹیکٹ کرو۔ ماں سکول چھوڑ کے آتی ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا، اور بچہ رو رہا ہوتا ہے اور وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ماں مجھے بچا لو، اور ماں اس کو خود جو ہے سکول چھوڑ کے چلی جاتی ہے، وہ مسجد میں چھوڑ کے آتی ہے، وہ ہر اس جگہ اس کو لے کے جاتی ہے جہاں وہ ان چیلنجز سے نپٹنے کے قابل ہو سکے۔ لیکن بچہ چونکہ ایک دم ان چیلنجز سے نپٹنے کے قابل نہیں ہوتا، تو وہ اپنے ارد گرد ایک دفاعی حصار بنا لیتا ہے جس میں وہ چھپتا ہے، ہائیڈ کرتا ہے، وہ چھپتا ہے، وہ ہائیڈ کرتا ہے، اور اس کا پہلا جو ایکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ چھپ جاؤ۔ آپ دیکھیں گھر میں مہمان آتے ہیں تو کوئی بچہ چارپائی کے نیچے گھستا ہے، آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ کوئی آفت آئی، ہر وقت کوئی نہ کوئی آفت آتی ہوئی اس کو نظر آتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے انایڈیکویسی، اس کے اندر ایک آواز آتی ہے کہ تم اس دنیا کے چیلنجز سے ڈیل نہیں کر سکتے، اور کیپیبلٹی نہیں ہے تم میں، اور وہ کیپیبلٹی کا پیاسا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات وہ پھر کیپیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سکول جاتا ہے، چونکہ وہ مسجد میں جاتا ہے، چونکہ وہ سوسائٹی میں جاتا ہے، وہ ٹی وی دیکھتا ہے تو وہ یہ سیکھتا ہے، تو وہ سیکھتا ہے، اور وہ فیس کرنے لگتا ہے زندگی کی حقیقتوں کو، ڈینائل سے نکلتا ہے، وہ عملی تجربے کر کے دیکھتا ہے، اور اسے سمجھ آتی ہے کہ وہ روٹی کما کھائے گا، وہ دنیا میں سروائیو کر جائے گا، یا اس کو خیال آتا ہے کہ وہ سروائیو نہیں کر سکتا۔ کیا آپ کو کبھی خیال آیا اسکول کے زمانے میں کہ میتھ مجھے کبھی نہیں آئے گا، انگلش تو بہت مشکل ہے، اردو ٹھیک ہے،
فلانی چیز یہ صحیح ہے، فلانی چیز غلط ہے. کچھ چیزوں کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں کے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے. اور اندر ایک خوف رہتا ہے، جیسے بندہ ایک کیپیبلٹی کا پیاسا، ایک عزت کا پیاسا ہوتا ہے. کہ کبھی آپ تصور کریں کہ آپ کی بیسمنٹ میں آپ کے کچھ خونخوار پالتو کتے ہیں جو کہ بھوکے ہیں اور بھونک رہے ہیں. تو ہمارے اندر بھی ایک بیسمنٹ ہوتی ہے جس میں کچھ پالتو پیاسے کتے بھونک رہے ہوتے ہیں اور ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے. لیکن پھر ہم اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، پھر ہم لوگوں سے ملتے ہیں، پھر ہم تجربات سیکھتے ہیں، تو یا ہم کیپیبل ہو جاتے ہیں یا پھر ہم کیپیبل نہیں ہوتے، ہم شیم زدہ ہو جاتے ہیں. اگر ہم شیم زدہ ہو جائیں تو پھر ہمیں سگریٹ پینے کو دل کرتا ہے، اس سے تھوڑا سا خلا پر ہوتا ہے. پھر ہم چرس پینے تو اس سے تھوڑا خلا پر ہوتا ہے. پھر کوئی کمی کمزوری رہ جائے تو وہ باقی شراب پیتے ہیں تو خلا پورا ہو جاتا ہے. اور یہ ہمارا ایک لائف سٹائل بنتا ہے جس میں پھر کریکٹر ڈیفیکٹس آنے شروع ہوتے ہیں. جھجک ختم ہو جاتی ہے. اپنی ماں کو کہہ سکتے ہیں کہ تم مر کیوں نہیں جاتی. اور صدیوں سے ماؤں نے یہ بڑا وتیرہ بنا رکھا ہے کہ وہ قربانی دینے کو بہت اچھا سمجھتی ہیں. وہ شہید وفا بن جاتی ہیں کہ کوئی گل نہیں، میرا پتر ہے، پھر بھی کوئی بات نہیں، میرا پتر ہے. اور اس سے راہ ہموار ہوتی ہے آگے فردر زیادتیوں کی. یہ ہے وہ شیم اصل میں جو بچپن سے اس نے اکٹھی کی ہوتی ہے. کچھ نہ کر سکنے کی شیم ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے. اور پھر مینٹور مل جاتے ہیں، پھر ٹیچر مل جاتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یوں کرو گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا.